فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جو سوالات موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، ایک صاحب کا سوال ہے، کیا انجکشن کے ذریعے خون نکالنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ جی ہاں، اگر بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی خون نکالا جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بہت سی مرتبہ لوگ اپنا بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ شرف الدین نریلا دہلی سے معلوم کرتے ہیں، کیا مسجد کے پیسوں سے جنازے کی چارپائی اور میت کو نہلانے کے لیے تختہ خریدا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جنازے کے لیے چارپائی خریدنا، اسی طرح میت کو غسل دینے کے لیے تختہ خریدنا، یہ مسجد کے پیسوں سے جائز نہیں ہے، چونکہ یہ چیزیں مسجد کی ضروریات میں شامل نہیں ہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ چند لوگ یہ چیزیں خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دیں، پھر محلے کے لوگ جب چاہیں ضرورت کے مطابق ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مولانا حذیفہ قاسمی سوال کرتے ہیں، کیا زکوٰۃ کی رقم جمع کر کے مسلم بچوں کے لیے کوچنگ سینٹر کھول سکتے ہیں، اور اسی طرح زکوٰۃ کے پیسوں سے مسلم بچوں کو MBBS وغیرہ کی تیاری کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بنیادی شرط ہے کہ ہم زکوٰۃ کے پیسوں کا مستحق کو اور غریب کو مالک بنائیں۔ اگر ہم زکوٰۃ کی رقم جمع کر کے مستحق اسٹوڈنٹس کے لیے اور طلباء کے لیے کوچنگ سینٹر بنوا دیتے ہیں، یا یہ کہ ان کے لیے کتابیں خرید کر لائبریری میں رکھ دیتے ہیں، یا ان کی تیاری کے لیے ٹیچرز کا انتظام کر دیتے ہیں، تو چونکہ ان میں سے کسی بھی صورت میں پیسوں کا مالک بنانا نہیں ہوتا، اس لیے ان صورتوں میں زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کتابیں خرید کر غریب اور مستحق اسٹوڈنٹس کو ان کا مالک بنا دیں، یا اسی طرح غریب طلباء کو پیسوں کا مالک بنا کر ان کی فیس ادا کر دیں۔ یہ تو صورت جائز ہے، لیکن ان کے لیے کوچنگ سینٹر کھول دینا بغیر مالک بنا دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ مالک بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس ان پیسوں کو استعمال کر سکیں، دوسرے کسی آدمی کا دباؤ ان پر نہ ہو۔ مولانا سلمان گجرات سے معلوم کرتے ہیں، ایک شخص غیر مسلم کے گھر کی تعمیر کر رہا ہے، تو کیا وہ اس کے گھر نماز ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، نماز ادا کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے سامنے مورتیاں اور بت نہ ہوں، اور وہ جس جگہ نماز ادا کر رہا ہے وہ جگہ پاک ہو۔ سہیل فضیل صاحب کا سوال ہے، کیا عورت اپنے مخصوص دنوں میں میت کا چہرہ دیکھ سکتی ہے یا نہیں؟ جس طرح مستورات کے لیے اور خواتین کے لیے اجنبی زندہ مرد کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح انتقال کے بعد بھی اجنبی میت کو دیکھنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی اس کا محرم رشتہ دار ہو اور اس کا انتقال ہو گیا ہو تو وہ ناپاکی اور اپنے مخصوص ایام میں بھی اس کو دیکھ سکتی ہے۔ عادل انصاری صاحب کا سوال ہے، مرچ وغیرہ سے نظر اتارنا کیسا ہے؟ جی ہاں، اگر کسی دیندار بزرگ نے یا کسی مستند عامل نے یہ نسخہ تجویز کیا ہو اور اس میں کسی قسم کا شرکی یا عمل نہ ہو، اور کلام اللہ یعنی قرآن مجید میں سے کوئی آیات اس پر پڑھی ہوئی ہوں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ دعاؤں میں سے کوئی دعا اس پر پڑھی گئی ہو، یا کسی بزرگ کی اور اس سے منقول کوئی مجرب اور منقول دعا ہو جو اس پر پڑھی گئی ہو، اور ان مرچوں کو بھی مؤثر بالذات نہ سمجھا گیا ہو، صرف علاج کے طور پر ان مرچوں کو استعمال کیا جائے تو یہ جائز ہے۔ مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کامنٹ باکس یا ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور یوں ہی اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔